عزیزان گرامی جملے پیش کر رہا ہوں صاحب کی خدمت میں زیارت وارثہ آج کی شب مصاحب میں چند جملے پڑھ رہا ہوں اور ایک ایک جملے کی تشریح کروں گا مختصر. یہ میرے اشرے کا موضوع ہے, پورا اشرہ ہے اس پہ میرا, لیکن آپ کی خدمت میں چند جملے پیش کر رہا ہوں. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. اے امام حسین آپ کون ہیں؟ آپ پہ سلام ہو, آپ آدم کی صفوت, آدم کی صفوت کے وارث. صفوت جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ اب یہاں کے بچے تو نہیں سمجھ سکتے. پاکستان میں تازہ دودھ ہوتا ہے, یہاں تو پیسچرائز ہوتا ہے. جب تازہ دودھ ابالتے ہیں نا تو اس پہ بالائی آ جاتی ہے, اس بالائی کو کہتے ہیں صفوت. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, اس بالائی کو کہتے ہیں صفوت. پہنچ رہی ہے بات؟ عزیزان گرامی اب انگریزی میں کہتے ہیں کریم آف دا کراپ. کریم کہتے ہیں نا, بالائی کریم آف دا کراپ, یعنی معاشرے کے افضل ترین افراد انہیں کہا جاتا ہے کریم آف دا کراپ. توجہ ہو میرے ساتھ. عزیزان گرامی معاشرے کہتے ہیں یہ کریم ہے معاشرے کی جو جمع ہے. آپ جب ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے نخبگان کو جمع کر رکھا ہے, یہ بڑے بڑے مفکر افراد ہیں, اسے کہتے ہیں کریم. عربی میں کہتے ہیں صفوت. اللہ نے سارے ملائکہ کو خلق کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں آدم کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں, یہ میرا صفی ہے, اسے میں نے چنا. تو سارے ملائکہ نے ایک جملہ کہا کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, کہ تو زمین پہ اسے بھیجے گا جو زمین پہ فساد کرے گا, خون بہائے گا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. تو اب اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جناب آدم سے متعلق پروردگار نے فرمایا, سارے فرشتوں نے اجماع کیا تھا. اجماع سمجھتے ہیں نا, سب ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں. سارے ملائکہ نے اجماع کیا کہ پروردگارہ ہم میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے. اللہ نے کہا نہیں, تمہارا اجماع قبول نہیں, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آدم ہی میرا خلیفہ ہوگا, آدم ہی میرا نمائندہ ہوگا. وہ خدا جسے معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. نہیں پہنچ رہے, کچھ لوگ پہنچ گئے کچھ لوگ نہیں پہنچے. عزیزان گرامی وہ خدا جسے معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, وہ گنہگاروں کے اجماع کو کیسے قبول کرے گا؟ اس خدا نے کہا خبردار اجماع نہ کرنا, میں فیصلہ کروں گا میرا نمائندہ کون ہوگا. کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. مجھے تفصیل میں نہیں جانا. جناب آدم کو اللہ نے کیوں چنا؟ کہا علم کی وجہ سے. اب تفصیل نہیں پیش کر رہا, لیکن جناب آدم کو اللہ نے چنا, اور چنا جناب آدم کو. امام صادق کہتے ہیں ان کے اس چنے جانے کے وارث حسین ہیں. وہاں مسجود ملائکہ تھے, سارے ملائکہ ان کے سامنے سجدے میں گرے, قبلے کی حیثیت رکھتے تھے. 70,000 ملائکہ. کہا مولا جب یہ وارث ہے تو ان کا مقام کیا ہے؟ کہا 70,000 ملائکہ 24 گھنٹے حرم کا طواف کرتے ہیں. انہیں ایک مرتبہ سجدہ کیا تھا, یہاں 70,000 ملائکہ مسلسل حسین کے حرم کا طواف کرتے ہیں. کہا مولا ملائکہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہا جتنے حسین کے ماننے والے ہیں ان کے اس طواف کا ثواب انہیں ملتا جو حسین کے ماننے. سنیں گے جانیں گے. اب میں صرف ان چند جملوں کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. تو جناب آدم کو اللہ نے چنا تو ان کی اس صفوت کے وارث حسین. السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ, یہ نجی اللہ بھی ہے. اے نوح کی نجابت کے وارث. دوبارہ اللہ نے کسی اور نبی کو چنا. جناب آدم کی ساری نسل سیلاب میں ڈوب کے مر گئی, طوفان میں ڈوب کے ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی, مر گئی, تباہ ہو گئے سب. کون بچے؟ جناب آدم کی, جناب نوح کی نسل, جناب نوح اور ان کی نسل. توجہ ہے. تو اب دوبارہ وہ بچے جو جناب نوح کو مانتے تھے. جناب امام صادق کہتے ہیں اے نوح کی نبوت و نجابت کے وارث حسین آپ پہ سلام. کربلا تک ہر وہ آدمی بچنے والا تھا جو ایمان لاتا, لیکن کربلا کے بعد جو حسینی ہے بس وہی, صرف وہی نجات پائے گا جو حسین ابن علی کو مانتا ہے. صرف وہی کربلا کے بعد جو حسینی نہیں ہے اس کی نجات. عزیزان گرامی ہر وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا. بلند تر صلوات.
عجل فرج. توجہ کیجئے گا, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, میں مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اور ہستیوں سے متعلق بھی پڑھنا. اب آپ نے کہہ دیا تو میں پڑھوں گا. جناب سید الشہداء کون؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ, اے ابراہیم کی خلت کے وارث آپ پہ سلام. اللہ نے سارے انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام تک صرف نبی کہا یا رسول کہا. یہ پہلے اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ نے کہا خلیل ہے. خلیل یعنی دوست. جناب ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے دوست. کیسے دوست بنے کہ ایک ملائکہ فرشتہ نازل ہوا, ملک نازل ہوا اور تسبیح کرنے لگا, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے سنا تسبیح کو, فوراً کہا کون ہے ذرا سامنے آ. کہا نہیں سامنے نہیں آتا. کہا اپنی آدھی بھیڑیں تجھے دے دوں گا, میں سمجھتا تھا میں اچھی تسبیح کرتا ہوں, یہ کون ہے جو مجھ سے بہتر تسبیح کر رہا ہے, مجھ سے بہتر ذکر کر رہا. ایک مرتبہ ذکر سنا, آدھی بکریاں تیری. اس نے دوبارہ ذکر کیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا وہ جو آدھی بکریاں ان میں سے آدھی اور تیری. ایک مرتبہ تسبیح پھر سنا. کہا وہ جو باقی رہ گئی وہ بھی تیری. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا میں اپنا آدھا وقت تیری خدمت میں گزاروں گا, تیری غلامی میں گزاروں گا. پھر ذکر سنا. پھر کہا سارا وقت تیری غلامی میں. پھر ذکر سنا. جب ذکر سنا کہ اب سامنے آ, جب تو نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. فرشتے نے کہا میں غلام بنا نہیں سکتا, میں آپ کا غلام ہوں. امتحان کے لیے آیا تھا خدا کی طرف سے. اس نے ابراہیم آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. وہ کہتا ہے اب تک نبی اور رسول تھے, آج آپ خلیل ہیں. چھٹے امام کہتے ہیں ابراہیم کی خلت کا وارث حسین ہے, تو مانو حسین نے کسی ایسے مقام پہ ایسا ذکر کیا کہ فرشتے کہیں. توجہ ہے ذرا نگران, کہیں ایسا ذکر کیا کہ خلیل خدا سلام کرے.